على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا واللہ واسع علیم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ شیطان تم سے فقر و محتاجی کا اور بے حیائی کی باتوں کا وعدہ کرتا ہے اور ان چیزوں کی طرف تمہیں مائل کرتا ہے، اور اللہ تعالی تم سے مغفرت کا اور اپنے فضل و کرم کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ شیطان کتنا ہی اپنے اندر زور رکھتا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے جس بندے کو اس سے بچانا چاہے وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے پیدا ہوتے ہی اس میں اپنے اثرات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بے شک فرمایا یہ جو تم دیکھتے ہو کہ پیدائش کے وقت بچہ زور سے آواز نکال کر روتا ہے، یہ اس کے کچوکنے کا اثر ہوتا ہے کہ وہ کچوک کر اپنے جسم کو اس بچے کے جسم سے مس کر کے اس میں اپنے اثرات چھوڑتا ہے۔ مگر فرمایا سوائے دو ہستیوں کے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک ان کی والدہ حضرت مریم، کہ نہ حضرت مریم کے اندر وہ اپنا اثر ڈال سکا اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں وہ ڈال سکا۔ تو اللہ جس پر کرم فرمائے اس کے اثرات سے ہمیشہ کے لیے اسے اپنی حفاظت میں لے لے۔ اور کسی پر اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ خدا بند قدوس اللہ اپنے اس مقرب بندے کی ہیبت شیطان کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے لیٹے، دو بچیاں دف بجا بجا کر کچھ گا رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آنے کی اجازت مانگی، تشریف لے آئے، وہ بچیاں ایسے ہی دف بجاتی رہی، گاتی رہی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا بھی، ارے حضور کے سامنے دف بجا رہی ہو؟ حضور چادر اوڑھے منہ ڈھکے لیٹے، اور وہ ایسے اشعار گا رہی تھی جو کوئی غلط معنی اپنے اندر نہیں رکھتے تھے، کسی جنگ وغیرہ کا ذکر کر رہی تھی قرآن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی اور فرمایا ابو بکر منع مت کرو، یہ آج ہماری عید کا دن ہے، لوگ اپنی اپنی عید میں نہ جانے کس طریقے سے خوشیاں مناتے ہیں، یہ بچیاں اس طریقے سے خوشی منا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، جب وہ اندر تشریف لائے تو ان بچیوں نے جلدی سے وہ دف اپنے نیچے چھپا لیا اور ایسے بیٹھ گئی سہم کر جیسے کچھ نہیں کر رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آواز سن چکے تھے، یہ منظر دیکھ چکے تھے، فرمایا ارے اللہ کی بندیوں، عمر سے ڈر رہی ہو اور اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی تم؟ تو کہا اے عمر تم تو ہیبت ناک آدمی ہو، تمہاری صورت دیکھ کے ڈر لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر اللہ نے تمہاری یہ شان بنائی ہے، جس راستے سے تم گزرتے ہو اگر ادھر سے شیطان آتا ہوتا ہے تو راستہ موڑ کے چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے اسے یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ورنہ اللہ نے اسے پیدا ہی گمراہ کرنے کے لیے، وسوسے ڈالنے کے لیے اور اپنے بندوں کے امتحان کے لیے کیا ہے کہ اے میرے بندو قدم قدم پر یہ تمہیں بہکائے گا، لیکن تم مجھ سے مدد مانگو گے تو میں تمہاری حفاظت کر دوں گا۔ واللہ واسع علیم،
اللہ کے علم میں بھی سب کچھ ہے، کون سا کام کیسے کیا جائے گا، اور اللہ وسعت والا بھی ہے، اس کی وسعت سے کوئی باہر بھی نہیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ شیطان تو میرے اور میری نماز کے بیچ میں حائل ہو گیا۔ جب نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہوں تو کبھی نماز کی رکعتیں مشتبہ کر دیتا ہے، شک میں ڈال دیتا ہے کہ 2 ہوئی یا 3 ہوئی، کبھی قرات میں شبہ پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے بعد اب کون سی آیت پڑھوں کون سی نہ پڑھوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان بنایا ہی نمازیوں کے وسوسے کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا، اس شیطان کا نام خنزب ہے، خنزب بھی کہتے ہیں اور خنزب بھی کہتے ہیں، زبر جن کے وزن پر بھی اور زبر جن ہو گیا خنزب، تو اس وزن کے اوپر بھی ہے، اور ایک اور وزن ہے اس کے اعتبار سے ہو جاتا ہے اس کا نام خنزب۔ تو خنزب بھی کہتے ہیں خنزب بھی کہتے ہیں۔ فرمایا یہ نماز میں وسوسے ڈالنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور فرمایا اس سے چھٹکارے کا وظیفہ یہ ہے کہ جب تم یہ احساس کر لو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو کہ مجھے یہ بہکائے گا، تو پہلے اعوذ باللہ من کہہ کر 3 مرتبہ بائیں طرف پھٹکار دو، پھر نماز کی نیت باندھو۔ مقصد اس کا یہ ہے، وضاحت تو نہیں ہے حدیث میں کہ نماز کے اندر پڑھے یا نماز کے باہر، لیکن چونکہ حنفیہ کے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ نماز کے اندر یہ وظیفہ نہیں پڑھا جائے گا، نماز کے باہر ہی پڑھا جائے گا۔ تو یا تو نماز سے پہلے پڑھ لے اس کو، نیت کرنے بعد میں نیت کرے نماز کی، یا اگر نماز میں احساس ہو گیا تو نماز کا سلام پھیر کر اعوذ باللہ من پڑھ کر اپنی بائیں طرف 3 بار پھٹکار دے۔ وہ فرماتے میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اثر ظاہر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو یہ شیطان تمہارے نماز کے بیچ میں داخل ہو کر یہ تمہارے ذہنوں کو نماز کے توجہ سے اور تصور سے ہٹا کر ادھر ادھر لگا دیتا، پھر تمہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ تم نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ فرمایا جب ایسا شک ہو جائے تو ان میں سے جو یقینی بات ہے اس کو اپنے دل میں جما لو۔ اگر 2 اور 3 میں شک ہے تو 2 کا تو یقین ہے، تیسری میں شک ہے، آپ 3 یا 4 میں شک ہے کہ 3 ہوئی ہیں یا 4 ہوئی ہیں، تو 3 تو ہو ہی گئی ہے، چوتھی میں شک ہے تمہیں۔ تو فرمایا اگر 2 اور 3 میں شک ہو تو 2 مان لو، اور 2 مان کر اپنی نماز مکمل کر لو، آخر میں سجدہ سہو کر لو۔ فرمایا اگر 4 پوری ہو گئی تو یہ سجدے جو ہوں گے تمہارے شیطان کی ناک رگڑنے کے لیے ہو جائے گی، اور اگر 5 رکعتیں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان سجدوں کے ذریعے سے تمہیں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے۔ تو شیطان تو تمہیں گمراہ کرنا چاہ رہا ہے، بہکانا۔ تم یہ دکھاؤ کہ تو ہمیں اللہ کی عبادت سے روکے گا، ہم تو 2 سجدے اور کریں گے، زیادہ لے نماز، روک لے کہاں تک روکے گا۔ اس لیے یہ شیطان جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی یہ توجہ دیکھتا ہے تو چیخیں مارتا ہے، ارے میرا بس چلنے والا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان عرفات میں جب سب کے سب مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، تو ان کے اجتماع کو دیکھ کر یہ چیخیں مارتا ہے کہ میں تو لڑانے کی کوشش کرتا ہوں انہیں، اور یہاں سب اکٹھے نظر آ رہے ہیں۔ تو وہاں پر ریت زمین سے اٹھا کے اپنے سر کے اوپر الیچتا ہے، کہتا ہائے میری محنت بیکار گئی، ہائے میری محنت بیکار گئی۔ تو اس کی جتنی محنت بیکار کی جائے گی اتنا ہی یہ ناراض ہوگا، اور جتنا یہ ناراض ہوگا اللہ خوش ہوگا۔ لہذا ہمیں اللہ کو راضی اور خوش کرنا ہے، شیطان کو راضی خوش کرنا نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی صف بندی کیا کرو تو ایک دوسرے سے اپنا بدن بالکل چپکا لیا کرو، ملا لیا کرو، فاصلہ مت چھوڑا کرو۔ فرمایا اگر ذرا سا بھی فاصلہ ملتا ہے تو شیطان بیچ میں آ جاتا ہے، اور وہ ایسے داخل ہوتا ہے جیسے بکری کا بچہ بیچ میں کو آ جاتا ہے چھوٹی سی جگہ میں کو، اور پھر یہ آ کر اس وقت وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو اگر ہم اسلامی طور طریقے سیکھ کر اس کے مطابق اپنی نمازیں ادا کریں اور وہ کلمات اور وظیفے پڑھیں جو شیطان کے لیے تکلیف دہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ ذریعہ بھی بنا دے گا شیطان کی حفاظت سے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد بھی فرمائے گا۔ فرمایا جب تم کہتے ہو لا حول ولا قوت الا باللہ تو یہ شیطان کے کوڑے کا کام کرتا ہے۔
لہذا جب شیطان کا احساس ہو تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ شیطان کا احساس کیا ہوگا؟ اچھے خاصے بیٹھے ہیں، رشتہ دار ہیں، آپس میں بات چیت چل رہی ہے، ایک دم غصہ آ گیا کسی بات پر تو سمجھ لو بیچ میں شیطان آ گیا، لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، فوراً پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اثرات کو زائل کر دے گا۔ فرمایا اللہ کے کلمے سے اور اللہ کے نام سے بہت بھاگتا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو ایسا بھاگتا ہے چیخیں مار کے کہ فرمایا اس کی ہوا خارج ہو رہی ہوتی ہے، اور جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک یہ اسی طرح بھاگتا رہتا ہے، اور جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، تکبیر شروع ہوتی ہے تو پھر بھاگ جاتا ہے، تکبیر ختم ہوتی ہے پھر آتا ہے۔ شیطان کسی حالت میں بہکانے سے نا امید اور مایوس نہیں ہوتا ہے، کہتا اب وار نہیں چلا اب کیسے چل جائے گا، اب نہیں چلا اب کیسے چل جائے گا، اب نہیں چلا اب کیسے چل جائے گا۔ اور اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اے میرے رب، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک بہکاتا رہوں گا جب تک کہ وہ دنیا میں زندہ رہیں گے، میں کبھی ان کو بہکانے سے نا امید نہیں ہوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو بہکائے گا، میرا بندہ گناہ کر لے گا، وہ توبہ کرے گا، میں معاف کر دوں گا۔ تجھ سے جتنا بہکایا جائے بہکائے، بس میرا بندہ توبہ کر لے، اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو میں اپنے بندے کے گناہ کو معاف کر دوں۔ تو بہت سارے ہمارے جو اپنے عزت اور شان سمجھتے ہیں، اگر غلطی ہو جاتی ہے، کسی بندے کا دل دکھ جاتا ہے، کوئی اللہ کے حق میں نافرمانی ہو جاتی ہے، تو انہیں جس طرح توبہ کرنا چاہیے توبہ نہیں کرتے، اس لیے وہ پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اگر وہ واقعی دل سے توبہ کر لیں، اگر کسی بندے کا دل دکھا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، یا ہمت نہیں ہو رہی ہے تو کوئی اعلان نکال دیں کہ بھائی جس سے ہمارا دل دکھا وہ ہمیں معاف کر دیں۔ اگر کھلے عام کوئی ایسی غلطی کی ہے، منہ سے کوئی جملہ بولا ہے جو اللہ کی شان کے خلاف ہے، تو علل اعلان توبہ نکال دیں کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی تھی، ہم معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کر دے گا، اور وہ پکڑ سے دنیا میں بھی محفوظ ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح باتیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ چھوٹے بڑے تیرے حق میں، تیرے بندوں کے حق میں جو بھی ہم سے قصور ہوئے ہیں تو بھی معاف فرما، اپنے بندوں سے بھی معاف کر۔ جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما، جو قرضدار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت و ترقیاں عطا فرما، ایمان میں ہمارے قوت پیدا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب کو اچھی کامیابی عطا فرما۔ جو ہمارے مومن بھائی مرد اور عورتیں بحالت ایمان دنیا سے چلے گئے